الشریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے یہودی تھے، نبی اکرم جب ان کے پاس ایمان کی دعوت لے کر جاتے تھے تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دل پر حفاظتی پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے مذہب ہیں چاہے اسلام ہی کیوں نہ ہو، یہ حفاظتی پردہ دل کے اندر اسلام کو جانے نہیں دے گا. ان کا یہ جواب ہوا کرتا ہے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارا دل پردے والا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا حفاظتی پردے کی وجہ سے اسلام ان کے دل میں نہیں جا پا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کفر میں پورے طریقے سے گھس گئے ہیں، گھل مل گئے ہیں. کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار سے مردود کر دیا ہے، لعنت بھیج رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایمان اور اسلام ان کے دل کے اندر نہیں گھسے گا ہی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑی سی چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیز لے کر آئے ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں ہے، تھوڑی سی چیزوں پر ایمان. اللہ ایک ہے مانتے ہیں وہ بھی، قیامت آئے گی مانتے ہیں وہ بھی، میدان حشر قائم ہوگا وہ بھی مانتے ہیں، قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی چیزوں پر ایمان یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک نبی اکرم جتنی چیزیں لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان جب تک نہ ہو تب تک کامیابی نہیں مل سکتی. یہ دھوکہ آج کے جو ہمارے غیر ہیں انہیں بھی یہ ہوا ہے. چھٹے پارے کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کامیابی کی صرف اور صرف دو چیزیں بتائی گئی ہیں. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. ایک اور چیز ہے وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرو. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہوئے گا، وہاں کوئی غم اور کوئی خوف لاحق نہیں. یہاں ایمان کی باتیں کی گئی ہیں.
صرف ایمان باللہ کا تذکرہ کیا گیا، ایمان بالآخرت کا تذکرہ کیا گیا، عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے غیروں نے سمجھا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر برقرار رہتے ہوئے نیک عمل ہم اگر کرتے رہیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نعوذ باللہ من ذالک کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ان کو دھوکا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو اس دین سے پہلے جتنے ادیان تھے، جتنے مذاہب تھے، سب کے سب منسوخ، اب صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر اور دین پر ایمان لانا ہوگا۔ ایمان بالرسول کا تذکرہ اگرچہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن مفسرین حضرات ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کے اندر ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری آیت کو ہم دیکھ لیں، وہاں پر ایمان بالرسول کا تذکرہ ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہوگا، وہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع جو ہے اس کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ ہر ایک شخص آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ آگے قرآن نے یہ بھی فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان فرق نہ کریں کہ ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک پر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک تذکرہ کیا کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب پر ایمان رکھنا ہوگا، تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایک نبی پر بھی تو نے ایمان نہیں رکھا کہ تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ، آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ، عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہے، تب جا کر ہمارا ایمان وہ قبول ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے نبی اکرم کو نظر انداز کر دیا تو پھر کسی مذہب پر رہنے سے کوئی چارہ نہیں بنے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، جو لوگ رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، رسولوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور گویا کہ کچھ چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ پر نہیں رکھتے ہیں، وہ گویا کہ ایک درمیان میں ایک نیا مذہب تلاش کرتے ہیں کہ رسول پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، رسول پر ایمان رکھنا ہی ہوگا۔ چھٹے پارے کی آیت کے اندر رسول پر ایمان کا تذکرہ گرچہ نہیں ہے صراحتاً، لیکن دوسری آیتیں بتا رہی ہیں کہ بغیر رسول پر ایمان رکھے کوئی کام بنے گا نہیں، ایمان ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہمارے زمانے میں تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، انہیں بھی ہم پر ایمان لانا ہوتا۔ پھر ویسے بھی سمجھ میں آ رہا ہے
کہ اگر رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کیوں بھیجتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی بھیجنے کی. صرف ایک نبی کو بھیج دیتا, اس پر کتاب اتار دیتا, وہ کافی تھا. بہت زیادہ سے زیادہ ضرورت اتنی پڑتی کہ اس کتاب کو سمجھانے والا چاہیے, علماء کافی تھے, سمجھا دیتے. رسولوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو ایک ایک کر کے بھیجا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ پر, کتابوں پر ایمان رکھنا یہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ ہم جو رسول بھیج رہے ہیں اس رسول پر ایمان لانا بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی یہودیوں سے اور نصرانیوں سے لڑتے رہے, مناظرہ کرتے رہے. کیا ان کا ایمان اللہ پر نہیں تھا؟ تھا. ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا؟ تھا. عمل صالح نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. لیکن کیوں مناظرہ کرتے رہے؟ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا, جس کی وجہ سے ان سے اپنی زندگی میں لڑتے رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ, یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ, عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہوگا, تب جا کر کامیابی ملے گی, ورنہ ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, تھوڑی سی چیزوں پر اگر ہم ایمان رکھ لیں گے, صرف اللہ پر ایمان رکھیں گے, آخرت کے دن پر ایمان رکھیں گے, عمل صالح پر ایمان رکھیں گے, یہ ہمارا ایمان کافی نہیں ہوگا. ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئیں, اسے بھی ماننا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے, ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. تب جا کر ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, ورنہ ہمیں ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بالرسول, رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تم ایمان لاؤ جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ایمان لائے ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہوگے. لوگوں کا ایمان جو ہم سے پہلے گزرے ہیں, صحابہ گزرے ہیں, ان کے بعد والے لوگ گزرے ہیں, صرف ایمان باللہ تھا, صرف آخرت کے دن پر ایمان تھا, صرف عمل صالح پر ایمان رکھتے تھے؟ نہیں, ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے. ان کی طرح اگر ہمارا ایمان ہوگا تب جا کر ایمان قبول ہوگا. پہلے پارے کی آیت ہے, اس سے پیچھے گزر گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, منافقوں سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. صحابہ ایمان لائے, صحابہ والا ایمان چاہیے. صحابہ کا ایمان صرف اللہ پر نہیں تھا, آخرت کے دن پر نہیں تھا, عمل صالح پر نہیں تھا, بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی تھا. تو ہمارا بھی ایمان نبی پر ہوگا, تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی دوسرے مذہب میں رہ کر نبی پر ایمان نہیں لاویں گے تو وہ ہمارا ایمان کافی نہیں ہوگا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے فرمایا یہودیوں کے پاس جب یہ قرآن نازل ہو کر آیا, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, اس لفظ کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ امت کو بتایا کہ یہ قرآن کسی اور طرف سے نہیں آیا ہے, کسی انسان کا لکھا ہوا یہ کلام نہیں ہے. من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یہ آج بھی دنیا کے اندر چیلنج موجود ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآنی معجزہ قیامت تک موجود رہے گا کہ ایسی کتاب نہ تو پہلے آئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی شخص ایسی کتاب لا سکتا ہے. بالکل. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت تم لا کر دکھا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہیں، پوری کانفرنس کر لو، جتنے پڑھے لکھے ہیں تمہارے انڈر میں سب کو بلا لو، پوری اجتماعیت کے ساتھ تم ایک سورت لا کر پیش کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اللہ نے فرمایا من عند اللہ، قرآن یہودیوں کے پاس آیا، ان کے زمانے میں آیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، کسی مخلوق کی وہ کتاب نہیں تھی. مصدق لما معہم، یہ قرآن کریم اس کتاب کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس تھی. یہودیوں کے پاس توریت نامی کتاب موجود تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم سب ان پر ایمان لے آنا. اللہ نے فرمایا کہ تم تو اپنی کتاب کو مانتے ہو، توریت کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ قرآن آ کر اسی مضمون کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے. تو پھر اس قرآن کے مطابق تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ توریت کے اندر وہ مضمون موجود ہے اور پھر یہ قرآن بھی اس مضمون کو بتا رہا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث نہیں کیے گئے تھے، بھیجے نہیں گئے تھے، تو یہودی جب ان کا ٹکراؤ کافروں سے ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ تھوڑے دن انتظار کر لو، نبی آخر الزماں ہمارے درمیان آنے والے ہیں، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے. انتظار کیا کرتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پوری شریعت کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ، تو مشرکینوں سے زیادہ کہیں یہودی یہ نبی اکرم کے کٹر دشمن بن گئے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بھیجی جسے وہ لوگ جانتے تھے، کوئی ہٹ کر نہیں آیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نبی ہوں گے ان کو معلوم تھا، ان پر کتاب اترے گی، یہ آخر نبی ہوں گے، یہ آخر امت کے نبی ہوں گے، ان سب کو معلوم تھا. لیکن ان سب کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، نبی اکرم کا انکار کر دیا. ایمان کی جتنی باتیں ہیں ان سب کو صرف جان لینا ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے. جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ماننا دل سے اور اس کے مطابق کرنا، یہ ایمان ہوگا. صرف جاننا کافی نہیں ہوگا. اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے. ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کو اور زبان سے اقرار کر لینے کو.
صرف ایمان کو جان لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ یہود جو تھے فلما جاءہم ما عرفوا، ایمان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ جاننے اور پہچاننے کی وجہ سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، بلکہ دل سے اسے ماننا پڑے گا، زبان سے اس کا اقرار کرنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ ایمان کافی ہوئے گا۔ صرف جاننا اور پہچاننا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے، دل سے ماننا ایمان کے لیے یہ تو فرض ہے، ماننا ہی پڑے گا کہ جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم دل سے مانتے ہیں۔ پھر زبان سے اقرار کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھار مجبوری کے وقت ساقط ہو جاتی ہے۔ اصل زبان سے اقرار یہ بھی ضروری اس وجہ سے ہے کہ دل سے ماننا یہ تو دل کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن آپ زبان سے اقرار کریں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تب آپ پر جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی دی جائے گی، نماز بھی لاحق ہوے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اقرار بھی ضروری ہے، لیکن یہ اقرار کبھی مجبوری کے تحت ساقط ہو جاتا ہے، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے 14ویں پارے کے اندر کہ یہ اپنے علاقے سے دور نکل گئے۔ عمار بھی تھے، ان کے والد یاسر بھی تھے، اور ان کی والدہ سمیہ بھی تھی۔ کافروں نے پکڑ لیا، یاسر کو کہا کہ زبان سے کلمے کا انکار کر دو ورنہ ہم مار ڈالیں گے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اڑ گئے، کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ الغرض یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قتل کر دیا۔ سمیہ کی باری آئی، سمیہ سے کافروں نے کہا کہ تم انکار کر دو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جاوے گا۔ سمیہ نے کہا کہ ہم بھی قتل ہو جاویں گے، شہید ہو جاویں گے، لیکن ہم زبان سے کلمہ کا انکار نہیں کر سکتے، ہم ایمان پر پختہ ہو گئے ہیں۔ کافروں نے کیا کیا؟ ایک رسی ان کی گردن میں، ایک رسی گھوڑے کے ٹانگ میں باندھ کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ بالکل ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، ہر جسم الگ الگ ہو گیا۔ عمار کی باری آئی، عمار سے کہا کافروں نے کہ دیکھ لو کیا حال ہوا ہے، تم بھی بچو گے نہیں، کلمے کا انکار کر دو تب بچ سکتے ہو ورنہ بچنے والے نہیں، تمہارا باپ بھی چلا گیا، تمہاری ماں بھی چلی گئی۔ عمار نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل میں رکھتے ہوئے زبان سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوڑے دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پورا واقعہ سنایا کہ والد بھی شہید ہو گئے، ماں بھی شہید ہو گئی، لیکن میری حالت یہ رہی ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے، ایمان دل کے اندر موجود تھا، صرف زبان سے ہم نے انکار کر دیا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان رکھتے ہوئے جو شخص انکار کر دے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے
تو تصدیق بالجنان یعنی دل کے اندر ایمان کو رکھنا، دل سے ماننا، یہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ البتہ جب مجبوری آ جائے اور آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو تو زبان سے اگر کوئی انکار کر دے، صرف زبان سے، دل سے نہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ ایمان کے لیے دل سے ماننا یہ تو اہم ضروری ہے، کبھی فوت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، کبھی مجبوری کے تحت اگر آپ سے ہٹ جائے تو چلے گا، آپ کافر نہیں ہوئے۔ الغرض یہ اصل مذہب ہے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ دل سے ایمان کو مانتے نہیں تھے، ایمان کو جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طریقے پر ایمان کو جانتے تھے جس طریقے پر اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اتنا پختہ تھے ایمان کو جاننے میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوئے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو جاننے سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا، بلکہ اسے ماننا پڑے گا، تب جا کر وہ مومن ہوئے گا۔ جاننا ایمان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ابو جہل اچھی طرح ایمان کو جانتا تھا، ایمان کیا چیز ہے۔ ابو لہب اچھی طرح ایمان کو جانتا تھا۔ امیہ ابن خلف اچھی طرح ایمان کو جانتا تھا۔ وہ شیطان جو اللہ کے دربار سے بھگایا گیا اچھی طرح ایمان کو جانتا تھا۔ وہ ابلیس اچھی طرح ایمان کو جانتا تھا۔ جاننے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اسے ماننا پڑے گا، اور مان کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ایمان صحیح ہوئے گا۔ ورنہ جاننے کو تو ہر کوئی شخص جانتا ہے، کہیں ہم سے زیادہ غیر جانتے ہیں ایمان کو، تو جاننے سے ایمان ہمارا نہیں حاصل ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ جانتے تھے، ایمان کی ساری باتوں کو یہود جانتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم جان رہے ہو تو تم اسے قبول کر لو، اس لیے کہ توریت کے مطابق یہ کتاب ہے، توریت کے مطابق یہ ساری باتیں ہیں۔ کفروا بہ، ان لوگوں نے اس کے باوجود ان ساری باتوں کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ یہ ایمان سے ہٹ کر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بد دعا ہے۔ دنیا کی سالمیت اور اطمینان اور سکون، ایسے ہی آخرت کی کامیابی، یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف ایمان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان رہے گا تب جا کر ہم دنیا کے اندر بھی سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں گے، اور پھر آخرت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اور اگر ایمان نہیں رہا، چاہے ہم جس مذہب سے تعلق رکھیں، وہ ہمارا مذہب کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ مکمل طریقے پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، عمل صالح بھی کرنا ہوگا، قرآن مجید پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، یعنی ان کو نبی ماننا ہوگا، تب جا کر اللہ کی لعنت سے ہم بچ سکیں گے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کا ہم نے انکار کر دیا یا نبی کا ہی انکار کر دیا تو اللہ کی لعنت سے ہم بچنے والے نہیں۔ یہ ایمان کی باتیں ہوئی کہ دل کے اندر بھی ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ بس کی ایک دو مسئلہ بھی تھا کہ کسی شخص نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور وہ عید کی نماز پڑھ رہا، تو اس کی عید کی نماز ہوگی یا نہیں؟ صبح کی نماز الگ فرض ہے، عید کی نماز الگ واجب ہے۔ صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا،
اسے گناہ ملے گا، لیکن عید کی نماز اس نے پڑھی تو عید کی نماز اس کی ہو جائے گی۔ البتہ اسے چاہیے کہ کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، خاص کر اس دن اگر نماز چھوٹ جائے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں بھی ادا نہ کرے، اپنے گھر کے اندر ادا کر کے آئے، عیدگاہ کے اندر ادا نہ کرے، اپنے گھر کے اندر ادا کر کے آئے۔ یہ عجیب بات ہے، لوگوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں تو مسجد میں آ کر آرام سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے کیا کہ ہم نماز قضا کر گئے۔ اس کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، یہ ڈر بالکل نکل گیا، اتنا بھی ڈر ختم ہو گیا کہ آخر لوگ کہیں گے کیا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کسی شخص نے قرض لے کر قربانی کی، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ جہاں تک قربانی ہونے کا سوال ہے، ہو جائے گی، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پر تو قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے، تو ایک نفلی کام کرنے کے لیے آپ جو قرض لے رہے ہیں، اس کا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نفل کام کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ البتہ قربانی کریں گے، نفلی ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ایسا کام آپ نہ کریں۔ اللہ نے تو صاف فرمایا ہے کہ جب آپ مالدار ہو تب قربانی کریں، مالدار نہیں تو پھر آپ پر قربانی بھی نہیں، تو قرضہ لینے کا کیا مطلب؟